بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا. چلیے شروع کرتے ہیں. بالکل نہیں کروں گا، ہیری نے جلدی سے کہا، جو جادوئی کمالات دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا چلا جا رہا تھا. ہیگریڈ نے اپنی گلابی چھتری باہر نکالی، اسے کشتی کے کنارے پر دوبارہ ٹھونکا اور پھر کشتی حیرت انگیز طور پر سرد رفتاری سے کنارے کی طرف روانہ ہو گئی. گرونگرز کو لوٹنے کی کوشش کرنے والا یقیناً خود بھی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے ہیری؟ ہیری نے پوچھا. وہاں جادوئی حصار ہیں، جادوئی بھول بھلیاں ہیں، ہیگریڈ نے کہا، اور یہ بولتے وقت اس نے اپنا اخبار کھول لیا. لوگ کہتے ہیں کہ محفوظ ترین تجوریوں کی حفاظت کے لیے وہاں ڈریگن بھی پائے جاتے ہیں. پھر وہاں راستہ ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں ہے. گرونگرز کی تجوریاں لندن سے سینکڑوں میل نیچے پاتال میں موجود ہیں، لندن کی انڈر گراؤنڈ سے بہت نیچے گہرائیوں میں. اگر آپ کے ہاتھ کوئی چیز لگ بھی جائے تو بھی آپ باہر نکلنے کی کوشش میں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے. جب ہیگریڈ اپنا اخبار روزنامہ جادوگر پڑھ رہا تھا تو ہیری بیٹھا بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا. ہیری انکل ورنن سے یہ بات سیکھی تھی کہ جب لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو ان سے بات کرنا نہیں چاہیے، لیکن چپ رہنا بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا. زندگی میں کبھی اس کے دماغ میں اتنے ڈھیر سارے سوالات ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آئے تھے. جادوئی وزرات ہمیشہ کی طرح آج بھی الٹے سیدھے کام ہی کر رہے ہیں. ہیگریڈ صفحہ پلٹتے ہوئے بڑبڑایا. ہیری اس کی بات سن کر چونک پڑا. کیا جادوئی دنیا میں بھی وزرات ہوتی ہے ہوتے ہیں اور وزارتیں بھی؟ ہیری اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس سے پہلے ہی اس کے منہ سے لاشعوری انداز میں یہ جملہ پھسلتا چلا گیا. ہاں، ہیگریڈ نے جواب دیا. سب چاہتے ہیں کہ ڈمبلڈور کو وزیر اعظم بنایا جائے، مگر وہ ہوگورٹ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں. اس لیے بوڑھے کارنی لیوس فچ کو جادو وزیر اعظم بنا دیا گیا. دنیا میں اس سے بڑا اناڑی نہیں ملے گا. وہ ہر روز ڈمبلڈور کے پاس ڈھیر سارے الوں کی فوج بھیجتا، ان سے اس طرح مشورہ مانگنے کے لیے. مگر جادوئی وزارت کا کیا انجام دیتی ہیں یہ؟ ہیری نے پوچھا. ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ دیکھنا ہے کہ مغلوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ملک میں ان کے ساتھ ساتھ جادوگر اور جادوگرنیاں بھی موجود ہیں، ہیگریڈ نے بتایا. مگر ایسا کیوں؟ ہیری نے پوچھا. کیوں؟ ہیگریڈ نے اخبارات سے نظریں اٹھا کر دیکھا اس کی طرف. اف خدایا ہیری، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی ہر الجھن جادو کے ذریعے سلجھی جائے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ان کے جھنجھٹ سے تو بھی بھلے ہیں. اسی لمحے کشتی دھیمے انداز میں بندرگاہ کے کنارے کی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی. ہیگریڈ نے اخبار موڑا اور وہ پتھر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر سڑک پر پہنچ گیا. ہیری کے اس کے پیچھے رہا. وہ دونوں چھوٹے سے قصبے سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے. آس پاس سے گزرنے والے لوگ انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے. ہیری انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا. نہ صرف ہیگریڈ دوسروں سے دگنا لمبا تھا، بلکہ وہ سڑک پر لگے ہوئے برقی اشاروں جیسی عام اشیاء کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور زور سے چلا رہا تھا. دیکھو ہیری، دیکھو ان مغلوں کے دماغ میں بھی کیسے خیالات آ جاتے ہیں.
ہیری نے ہامتے ہوئے کہا، کیونکہ ہیگرڈ کے ساتھ چلنے کے لیے اسے لگاتار بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کیا سچ مچ گرونگٹس میں ڈریگن ہوتے ہیں؟ میں نے صرف سن رکھا ہے، ہیگرڈ بولا۔ دل کی بات بتاؤں تو میں بھی ایک ڈریگن پالنا چاہتا ہے۔ آپ ڈریگن پالنا چاہتے ہیں؟ ہیری دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جب میں بچہ تھا اسی وقت یہ خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی۔ لو ہم آ گئے۔ وہ لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ 5 منٹ بعد ایک ریل گاڑی لندن جانے والی تھی۔ ہیگرڈ کو ماگلوں کے پیسوں کی بالکل سمجھ نہیں آئی، اس لیے اس نے ہیری کو نوٹ پکڑا دیے تاکہ وہ کھڑکی سے اپنے لیے ریل گاڑی کے ٹکٹ خرید سکے۔ ریل گاڑی میں لوگ ان کی طرف اور بھی زیادہ گھور رہے تھے۔ ہیگرڈ 2 نشستوں پر دھنسا بیٹھا ہوا تھا اور زرد کنات جیسی کوئی چیز بن رہا تھا۔ تمہارے پاس تمہارا خط ہے نا ہیری؟ اس نے پھندے گنتے ہوئے پوچھا۔ ہیری نے لفافے کو اپنی جیب سے باہر نکالا۔ ٹھیک ہے، ہیگرڈ نے کہا، اس میں وہ سارا سامان لکھا ہوا ہے جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہیری نے سرمئی کاغذ کے دوسرے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا جسے اس نے گزشتہ رات کو نہیں پڑھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، ہوگورٹس اسکول برائے جادوگری اور پراسرار علوم۔ اسکول کی وردی۔ سال اول کے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ پہلا، کام کرنے کے لیے 3 چوڑے سیدھے چوگے سیاہ رنگ کے۔ دوسرا، ایک سادہ نکیلی ٹوپی سیاہ رنگ کی دن میں پہننے کے لیے۔ تیسرا، ایک جوڑا حفاظتی دستانے ڈریگن کے چمڑے یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کے۔ چوتھا، ایک گرم چوگا سردیوں میں پہننے کے لیے سیاہ رنگ کا سفید ڈوری والا۔ نصابی کت۔ تمام طلباء و طالبات کو درج کت کا مکمل نصاب لانا ہی ہوگا۔ پہلا، جادوئی کلمات اسٹینڈرڈ بک گریڈ اول۔ مصنفہ میرونٹ دوسرا، جادوئی تاریخ مصنفہ بیتھ لیڈبیگ شارٹ۔ تیسرا، جادوئی نظریات۔ چوتھا، تبدیلی حیت کی ابتدائی گائیڈ۔ پانچواں، 1000 جادوئی جڑی بوٹیاں اور پھپھوندیاں، جادوئی نسخے اور ادویات۔ چھٹا حصہ، 7ویں کتاب اعلیٰ پائے کے حیوانی انسان اور ان کی تلاش۔ 9، تاریکی قوتیں، خود حفاظتی گائیڈ۔ دیگر اشیاء، 1 عدد جادوئی چھڑی، 1 عدد کڑاہی جست کی اور اسٹینڈرڈ حجم نمبر 2، 1 عدد بوتل شیشے کی یا بلوری، 1 عدد دوربین، 1 عدد ترازو پیتل کا۔ نوٹ: طلباء طالبات اگر چاہیں تو اپنے ساتھ ایک الو یا ایک بلی یا ایک مینڈک بھی لا سکتے ہیں۔ دوسرا، طلباء و طالبات کے والدین توجہ کریں کہ سال اول کے بچوں کو جادوئی بہاری ڈنڈا لانے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ کیا یہ اشیاء ہمیں لندن سے مل جائیں گی؟ ہیری نے حیرانگی سے تیز آواز میں کہا۔ ہاں، مگر تمہیں صحیح جگہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہیری، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ ہیری پہلے کبھی لندن نہیں آیا۔ ہیگرڈ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، مگر یہ بات ظاہر تھی
کہ اسے مغلوں کی طرح کے عام طریقے استعمال کرنے کی عادت قطعی نہیں تھی۔ وہ لندن ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ چیک کروانے والی باڑ میں پھنس کر رہ گیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اس نے تو شور و غل مچانا شروع کر دیا تھا کہ مغلوں کی گزرگاہیں اور نشستیں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کی ریل گاڑیاں بہت دھیمی رفتار میں چلتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جادو کے بغیر مغلوں کا کام کیسے چلتا ہوگا۔ اس نے یہ اس وقت کہا جب وہ ٹوٹی پھوٹی خود کار سیڑھیوں کے ذریعے باہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ خودکار سیڑھی دھیمی رفتار میں انہیں لے کر پرہجوم سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں دونوں طرف دکانیں اور بیچ میں لوگوں کا بڑا ہجوم موجود تھا۔ ہیگرڈ اتنا لمبا چوڑا آدمی تھا کہ اسے دیکھتے ہی بھیڑ چھٹ جاتی تھی۔ ہیری بس اتنا کرتا تھا کہ وہ اس کے ٹھیک پیچھے پیچھے چلے۔ وہ کتابوں کی دکانیں، میوزک سٹورز اور سینما گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ ہیری کو وہاں پر ایک بھی دکان ایسی دکھائی نہیں دی تھی جسے دیکھ کر یہ لگے کہ وہاں جادوئی چھڑی مل سکتی تھی۔ یہ عام سے لوگوں سے بھری ہوئی عام سی سڑک تھی۔ کیا باقی جادوگروں کا ڈھیر سارا سونا اس کے نیچے میلوں گہرائی میں دبا ہوا تھا؟ یہ عام سے لوگوں سے بھری ہوئی عام دنیا تھی۔ کیا واقعی ایسی دکانیں موجود تھیں جہاں جادوئی کلمات کی کتابیں اور جادوئی بہاری ڈنڈے ملتے تھے؟ کہیں ڈرسلی خاندان نے اس کے ساتھ کوئی گندا مذاق تو نہیں کیا؟ اگر ہیری کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ڈرسلی خاندان کو مذاق کرنا ہی نہیں آتا تو وہ ایسا ضرور سوچ سکتا تھا۔ حالانکہ ہیگرڈ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب خواب سے پرے تھا، پھر بھی ہیری اس کی بات پر یقین کیے ہوئے تھا۔ یہ رہا لیکی کالڈرن، یہ ایک مشہور جگہ ہے، ہیگرڈ نے رکتے ہوئے کہا۔ لیکی کالڈرن ایک چھوٹا اور سستا دکھائی دینے والا ریسٹورنٹ ہے۔ اگر ہیگرڈ نے اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہیری اسے کبھی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ آس پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ان کی نگاہیں تو اس طرف کی کتابوں کی دکان سے دوسری طرف کی ریکارڈر شاپ تک بالکل سیدھی تھی، جیسے انہیں لیکی کالڈرن نظر ہی نہیں آ رہا۔ دراصل ہیری کو یہ عجیب احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف اسے اور ہیگرڈ کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا، ہیگرڈ اسے کھینچ کر اندر داخل ہو گیا۔ مشہور جگہ کے اعتبار سے یہ کچھ زیادہ ہی اندھیری اور گندی جگہ تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں ایک کونے میں بیٹھ کر چھوٹے گلاسوں میں شوربہ پی رہی تھی۔ ان میں سے ایک لمبی بڑھیا پائپ میں تمباکو پی رہی تھی۔ اونچی ٹوپی پہنے ایک پستہ قامت آدمی بوڑھے مینیجر سے باتیں کر رہا تھا، جو کافی حد تک گنجا اور پلپلے اخروٹ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو بات چیت کی آواز تھم سی گئی۔ یوں لگا تھا جیسے وہاں موجود سب لوگ ہیگرڈ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے اور کئی ایک مسکراتے بھی۔ اونچے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے مینیجر نے ایک گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوچھا، ہیگرڈ، ہمارے والا مشروب پیو گے کیا؟ آج نہیں پی سکتا ٹام، میں ہاگورڈ کے ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ہیگرڈ نے ہیری کے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ٹھونکتے ہوئے کہا، جس کے وزن سے ہیری کے گھٹنے جھک گئے تھے۔ اوہ خدایا! مینیجر نے یک لخت ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن کولڈرن میں یکدم گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ خدا بھلا کرے، بوڑھا مینیجر اٹکتا ہوا بولا۔ ہیری پوٹر؟ کتنے عرصے کی بات ہے؟ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے لپک کر باہر آیا اور ہیری کی طرف دوڑتا ہوا بڑھا۔ اس نے پاس پہنچ کر ہیری کا ہاتھ اپنے جھریوں والے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ہم آپ کو اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر ہیری پوٹر، خوش آمدید۔ ہیری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر اسے کیا کہے۔ کئی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پائپ پینے والی لمبی بڑھیا اب لگاتار پائپ کھینچنے جا رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پائپ کب کا بجھ چکا تھا۔ ہیگریڈ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بہت سی کرسیوں کی کھسکنے کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور اگلے ہی لمحے لیکن کالڈرن میں موجود سب لوگ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈورس کروکفورڈ ہوں مسٹر پوٹر، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں آپ سے مل رہی ہوں۔ مجھے فخر ہے مسٹر پوٹر، مجھے بے حد فخر ہے۔ ہمیشہ سے آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ میں خوشی کے مارے پاگل ہو رہا ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا مسٹر پوٹر، آپ سے مل کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میرا نام ڈگل ہے، ڈیڈلس ڈگل۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے، ہیری نے کہا جب ڈیڈلس ڈگل کی ٹوپی دیوانگی کے عالم میں اس کے سر سے نیچے گر پڑی۔ آپ نے مجھے ایک بار دکان میں دیکھ کر سر جھکایا تھا، اسے یاد ہے؟ ڈیڈلس ڈگل نے چلاتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ سنا تم لوگوں نے؟ اسے یاد ہے۔ ہیری نے بار بار ہاتھ ملائے۔ ڈورس کروکفورڈ ہاتھ ملانے کے لیے بار بار آتی رہی۔ ایک بے رونق چہرے والا شخص بھیڑ میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ پوری طرح سے پھڑک رہی تھی۔ پروفیسر کیورل، ہیگریڈ نے جلدی سے کہا۔ ہیری، پروفیسر کیورل ہاگورڈ میں تمہارے استاد ہوں گے۔ پوٹر، پروفیسر کیورل نے ہکلاتے ہوئے کہا اور انہوں نے ہیری کا ہاتھ کس کر جکڑ لیا۔ بتا نہیں سکتا کہ میں آپ سے مل کر کتنا خوش ہوا۔ آپ کس طرح کا جادو سکھاتے ہیں پروفیسر کیورل؟ ہیری نے پوچھا۔ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کا فن، پروفیسر کیورل نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، جیسے وہ اس زمن میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ویسے تم اسے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے نا پوٹر؟ وہ گھبراہٹ میں ہنس رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی سامان لینے کے لیے آئے ہوگے۔ مجھے بھی خون آشام بھوتوں پر ایک نئی کتاب خریدنا ہے۔ وہ اس خیال سے ہی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہاں موجود دوسرے لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ پروفیسر کیورل ہی ہیری پر قبضہ جمائے رکھے ہیں۔ ان سب سے پیچھا چھڑانے میں تقریباً 10 منٹ خرچ ہو گئے تھے۔ آخر ہیگریڈ نے اپنی آواز شور و گل سے بلند کرتے ہوئے کہا، اب چلنا چاہیے، ہمیں بہت سارا سامان خریدنا ہے، چلو ہیری۔ ڈورس کروکفورڈ نے ہیری سے آخری بار ہاتھ ملایا اور ہیگریڈ اسے ساتھ لے کر ریسٹورنٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ ریسٹورنٹ کے عقبی حصے میں پہنچ گئے تھے۔
وہاں ایک چھوٹا سا صحن تھا جسے چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواروں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف کوڑے دان اور کچھ ٹوٹی پھوٹی اشیاء پڑی ہوئی تھی۔ دیواروں کی جڑوں میں جنگلی پودے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیگرڈ نے ہیری کی طرف دیکھ کر دانت نکالے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کہا تھا نا کہ تم مشہور ہو۔ یہاں تک کہ پروفیسر کریل بھی تم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ ویسے ہی جان لو کہ وہ ہمیشہ ہی کانپتا رہتا ہے۔ کیا وہ ہمیشہ اتنے گھبرائے رہتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ ہاں، ہیگرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اینڈ اسٹے ود اس فار دا نیکسٹ امیزنگ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔